اس ढंग سے کروں گی بیاں تلخی حالات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنت انصاری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ آج میں جو سٹوری لے کے آئی ہوں وہ ہے کہ ینگ لڑکے اور لڑکی کی، جو کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل کے معاشرے میں نہ ذات پات کو، نہ اونچ نیچ کو، نہ ہی مذہب کو دیکھا جا رہا ہے۔ مذہب کو لوگ دیکھ بھی لیں لیکن ذات پات کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہے۔ لڑکا لڑکی ملتے ہیں یونیورسٹی میں، جو حالات چل رہے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں، گناہ سے بہتر ہے کہ شادی کر لیں۔ اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں تک ہو سکے نکاح کو عام کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے لگا کے پھر ہی کوئی بندہ شادی کرے اگر اس کی جیب اجازت نہیں دے رہے، یا ان کے کوئی بنتا تو یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ ایک وہ حلال کام کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی آگے اگر رائے اپنے گھر والوں کو بتائی، انہیں ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ ساتھ نہیں دے رہے پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو پیار کرتے ہیں، ہم تو اتنا آگے آ چکے کہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے، وہ لڑکا لڑکی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں۔ وہ گھر جاتے ہیں، دونوں اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ دونوں کے ماں باپ یہی جو عام کے آج کل باتیں ہوتی ہیں کہ اونچ نیچ، ذات پات، پیسہ، غریبی، امیری، رنگ، یہ وہی سارا کچھ۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کورٹ میرج کر لیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہمارے گھر والے، تو ہم کورٹ میرج کر لیتے۔ ضروری ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو ہم ان کی مرضی سے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، نہ ہم ذات پات کو جانتے ہیں، نہ اونچ نیچ کو، نہ امیری غریبی کو، تو ہم خود سے شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکا کیا کرتا ہے کہ وہ لڑکی سے ساری بات چیت کر کے اسے بلا لیتا ہے کورٹ میں، وہاں پہ وہ کرتے ہیں کورٹ میرج۔ اس کے بعد جی وہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر۔ لڑکی جو ہے وہ فون کر کے اپنے والد کو بتاتی کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ لڑکی کے والد نے دوسری شادی پہلے ہی کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹا دیکھو، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید میں تمہارا ساتھ دے دیتا، لیکن تم یہ قدم اٹھانے کے بعد مجھے کہہ رہی ہو۔ یہاں پہ آ کے اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہ بتاؤ، اپنی ماں سے بات کرو۔ اس نے بتایا کہ میں نے پہلے بات کی ہے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو ابھی آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ صاف صاف منع کر دیتے ہیں۔ پھر آ جاتی لڑکے پہ بات۔ لڑکا اسے لے کے چلا جاتا ہے اپنے گھر۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر جاتا ہے، اس کا باپ تو دیکھ کے، جیسے دروازہ کھلتا ہے وہ اسے دیکھ کے کہ یہ تو شادی کر کے آ گئے، اس نے بتایا تھا مجھے۔ جیسے ہی وہ لڑکے کو اور لڑکی کو دیکھتا ہے کہ شادی کر کے آگے، وہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اس نے وہی شور مچا دیا، اونچ نیچ، ذات پات، یہ وہ فلاں فلاں ایرا وغیرہ۔ خیر اینڈ پہ آ کے بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ سارے خاندان کو بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس کی شادی کرنی تھی اس کی کزن سے، جو کہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ خیر انہوں نے کہا کہ ابھی اس نے نہیں کی اس سے شادی، خاندان والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، باپ نے تو پہلے ہی منع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو لے کے کہیں بھی جاؤ، ہم تمہیں اپنے اس گھر میں نہیں رکھیں گے، نہ ہی جائیداد میں کوئی حصہ ملے گا۔ خیر وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کے چلا جاتا ہے۔ بیوی کو لے کے جاتا ہے، کام شام تو وہ کچھ کرتے نہیں تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس تھے۔ کچھ جو پیسے ان کے پاس تھے ان سے کچھ دن ان کے چلے۔ انہوں نے گھر سے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا جتنا ہو سکا، یعنی کہ کپڑے وغیرہ، کچھ جوتے، اتنا ہی۔ باہر جاتے ہیں، کوئی جھونپڑی نما، کوئی رینٹ پہ کوئی اس طرح کا گھر لے لیتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی خستہ حالت کا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر گزرتی ہے، وہ جیسے تیسے کر کے جو لڑکی نے اپنی بالیاں پہنی ہوئی تھی سونے کی وہ بیچ کے کچھ دیر انہوں نے نکالی۔ پھر ان کے گھر پیدا ہوتی ہے بیٹی۔ اللہ میاں نے انہیں نواز دیا اولاد سے۔
پھر وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم تو کام کرتے نہیں ہیں، اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ روزانہ مزدوری کے لیے باہر جاتا تھا، وہ لڑکا ممی ڈیڈی ماحول کا، پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ، کوئی بھی کام کرنے سے اسے ہوتا تھا کہ میں یہ کام کروں، میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ پیاز کے چھلکے اتاروں، میں یہ بجری اٹھاؤں، میں یہ اینٹیں اٹھاؤں۔ کچھ کام تو اس کے بس میں نہیں تھے، جو وزنی کام وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کی پریکٹس ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ دوسرے کاموں کرنے پہ اپنی ویسے ہی سمجھ رہا تھا کہ انا کا مسئلہ لے کے آ رہا تھا۔ خیر ویسے بھی مزدوری اسے ملتی کہاں تھی، سب لوگوں نے کہنا کہ یہ کام چور ہے اس طرح کا۔ پھر ایک دن وہ گیا ایک نان ٹکی والے کے پاس، اس نے جا کے وہاں پہ اس سے فریاد کی۔ اس نے اسے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، تو 2 دن سے میرے گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ مجھے آج کا کھانا دے دو تاکہ میں جا کے انہیں کچھ کھلا دوں۔ اس بندے نے اس کی بات سن کے اس نے کہا کہ 2 دن ہو گئے ہیں، کہ وہ پٹھان تھا، اس نے کہا ہمارا تم کوئی کام وام کیوں نہیں کرتا، کام کرو، اپنے بیوی بچوں کو پالو۔ اس نے کہا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جلد بازی میں کیا ہوا ان کا یہ فیصلہ تھا، اولاد بھی ہو گئی ایک دم سے ایسے سٹیپ بائی سٹیپ یہ حالات آ گئے کہ وہ مانگنے پہ آ گیا۔ جب اس نے وہاں پہ نان ٹکی وغیرہ اسے ملی، آلو کی ٹکیاں چند اور نان، اس نے اپنے تھیلے میں ڈالی، کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر کے پاس ہی نکڑ پہ تھا ایک بینک، وہ بینک کے پاس سے جوں ہی گزرنے لگا کہ وہاں سے 2 موٹر سائیکل سوار آئے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ بینک سے آیا ہے، بینک سے اس نے ضرور اچھی خاصی یہ رقم لے کے نکلا جو تھیلے میں اتنی زیادہ پکڑی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جو کھانا اتنا ہوگا اور پیسہ اتنا ہوگا، اس کی اماؤنٹ اچھی خاصی ایسے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی اماؤنٹ ہوگی، کوئی لاکھوں روپے ہوں گے۔ وہ جو آتے ہیں بائک پہ، وہ اسے وہ تھیلا چھین کے چلے جاتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں ان کے پیچھے کہ بھائی میرا تھیلا مجھے واپس دو۔ گن پوائنٹ میں وہ چھین کے لے جاتے ہیں۔ وہ ادھر ہی بیٹھ کے رو پیٹ رہا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، کہ اب گھر جا کے کیا انہیں منہ دکھاؤں کہ میں تو کھانا بھی نہیں لے کے آیا۔ پھر وہ گھر گیا، اس نے جا کے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا۔ پھر اس نے کہا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے جو میں کر بھی لوں آسانی سے، اور ہمارے گھر میں کوئی پیسے ویسے اور کھانا وغیرہ بھی آ جائے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی تماشائی کام کروں۔ تماشائی کام میں اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ جس میں نہ لوگ میرا تماشا دیکھیں، مجھے اکیلے کو تو کوئی دیکھے گا نہیں۔ خیر اس نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، ایک اس نے جو ہوتا ہے خون کا ایک شاپر بنایا، ایک چھوٹی سی پلیٹ لی، پلیٹ بھی وہ گتے نما تھی، وہ کاٹی اس نے بالکل گول سی، جو پیٹ پہ اپنی بیٹی کے باندھ سکے، جو کپڑوں کے نیچے پیٹ پہ باندھے، اس کے اوپر وہ تھیلی ہو خون کی۔ اس نے سوچا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ پھر کافی دیر اس نے یہ کام کیا بھی۔ اس نے کہا کہ چلو گھر میں کوئی پیسے ویسے آئیں گے کھانے پینے کو، یہ کام بھی آسان ہے، چلو میں یہ تماشا شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے وہ تماشا شروع کیا، وہ کام یہ کرتا رہا، اس کے گھر میں پیسے آتے رہے، یعنی کہ لوگ وہ تالیوں کی جیسے ہی گونج پڑنی تبھی اس کے پاس پیسے آنے، اس نے ہنسی خوشی گھر آ جانا اپنی بیٹی کو لے کے۔ جیسے ہی ان کی بیٹی 8 سال کی ہوئی، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے پیٹ پہ وہ بیلٹ باندھنا، وہ پلیٹ والا بیلٹ، وہ بھول جاتی ہے۔ اس نے کہا بیلٹ باندھ دیا، بیلٹ باندھ دو، میں بچی کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کسی وجہ سے مصروف ہو گئی، اسے یاد نہیں رہا، اس نے پیٹ پہ بیلٹ نہیں باندھا، کپڑے وہی اس نے پہنے ہوئے۔ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے تماشا دکھانے کے لیے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے ہر طرف، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں کہ ہاں آج ہم تماشا دیکھیں گے۔ بچی ویسے ہی وہ جو کرتی تھی، وہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی کہ جی دیکھنا ابھی لڑکی کو میں چاقو ماروں گا، خون نکلے گا، لیکن بچی زندہ ہوگی۔ جیسے ہی وہ لڑکی کو اپنی بیٹی کو لٹاتا ہے، بیلٹ تو بندھا نہیں ہوا، اس کی بیوی بھول چکی ہے،
اس کے ذہن میں نہیں، اسے پتہ ہی نہیں اس بندے کو، اس تماشائی کو، کہ یہ میرے ساتھ، اس لڑکے کو، کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے وہ چاقو پکڑا، تماشا جب شروع ہوا اس نے کیا کہ وہ چاقو پکڑ کے یہ اپنی بیٹی کے پیٹ میں مار دیا۔ پیٹ میں مارا تو وہ سچ میں خون نکل آیا، بیٹی بعد میں اٹھی نہیں۔ سارے تماشے ویسے ہی جیسے لوگ پہلے معمول کے مطابق کیا کرتے تھے، انہوں نے ویسے ہی کیا۔ بیٹی جو اب اس کی اٹھ نہیں رہی، وہ خود پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اٹھ کیوں نہیں رہی، اٹھ کیوں نہیں، وہ سارے دیکھ رہے ہیں، وہ پریشان ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، اس کا تماشا بنا رہے ہیں کہ ہر روز تو اٹھ جاتی ہے، آج پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھ رہی۔ وہ دیکھتے کیا ہوا، کیا اتنی دیر میں اس کی بیوی جو گھر بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھتی کہ اچھا وہ تماشائی اس کا جو شوہر ہے بیٹی کو لے کے چلا گیا، وہ کام شام کر رہی ہے گھر کے، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے بیلٹ پہ جو ایک کیل کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ بیلٹ تو ادھر لٹکا ہوا ہے۔ تو وہ تو چلا گیا بیٹی کو لے کے اور کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو اللہ خیر ہی کرے۔ خیر وہ بیلٹ پکڑتی ہے اور دوڑ لگاتی ہے، دوڑ لگا کے جگہ جگہ ڈھونڈتی ہے۔ خیر وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی، لوگ ہنس رہے ہیں۔ اس بھیڑ میں سے بعد میں دیکھا وہ جو بندی آئی ہے اس کی بیوی، اس نے آ کے دیکھا کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، بیوی اس کی بیٹی جو ہے پہلے تو اٹھ جایا کرتی تھی، آج اس کے پتہ نہیں جادو میں کیا، کوئی صحیح جادو نہیں کیا اس نے شاید، وہ تو ایک تماشا کر رہا تھا، جادو اس کا کوئی غلط ملط ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی جو ہے مر گئی ہے۔ تو اس کی ماں آتی ہے، وہ آ کے دیکھتی ہے، جیسے اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے باپ نے بیٹی کو ایسے اٹھایا ہوتا ہے بازوؤں میں اور خون سے لت پت۔ یہیں پہ اس کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے، اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، اور شوہر کہتا ہے کہ روزی کے لیے کر رہا تھا تو آج اللہ میاں نے اس کے لیے مجھے یہ تماشا ہی بنایا تھا، اور جو میرا کھلونا تھا وہی اللہ میاں نے چھین لیا۔ تو اسے سبق یہ ملتا ہے آج کی سٹوری سے ہمیں کہ جو بھی ہو، ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے جو کام کریں محنت کرنی چاہیے۔ تماشا بھی کر رہا تھا، کوئی ایسے چیک کر لیتے ہیں، کچھ بھی کرتا ہے، پہلے تو اس نے قدم یہ اٹھایا کہ اس نے اپنی طرف سے اس نے ٹھیک کیا، لیکن جو گھر والے، سبق یہ ملتا ہے کہ جو گھر والے ہیں اگر وہ لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہ رہے تو انہیں سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس وہ چھوٹے، وہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، شادی کر رہے ہیں تو جیسے آپ جہیز دیتے لڑکی کو، لڑکے کو گھر دیتے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو آپ ان کی بھی سپورٹ کیا کریں جو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ کل کو اولاد ہو اور اس طرح کا ان کے ساتھ واقعہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری سن کے ضرور آپ سوچیں گے کہ کیا میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں۔ آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہے تو۔ خیر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔